بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین. اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخهم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین. اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام اربعین، اور اس سے پہلے بھی کئی محدثین اور علماء اربعین لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ ان کا نام یحییٰ بن شرف ہے. ان کا نام یحییٰ بن شرف ہے جو نوا کے رہنے والے ہیں، جس سے ان کی نسبت نووی ہوئی، جو کہ دمشق سے 90 کلومیٹر دور ہے. جنوب کے طرف جانے سے 90 کلومیٹر جانے سے نوا آتا ہے. ان کی کنیت ابو زکریا ہے. اور ان کا لقب محی الدین ہے. ان کی ولادت جو ہے 631 ہجری میں ہوتی ہے. ان کی ولادت سے 631 ہجری میں ہوتی ہے. بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. 45 سال زندہ رہے. 676 میں ان کا انتقال ہوا. امام نووی رحمہ اللہ اپنے اس کتاب میں 40 حدیثیں 42 حدیثیں 40 نام رکھے ہیں. 42 حدیث یعنی 42 حدیثیں نقل کرتے ہیں جو اصول دین سے جڑی ہوئی ہے. دین کے اصول ہیں جن میں اکثر دین جو ہے انہی پر جو ہے مبنی ہے. اسی سے دین کا تعلق ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کتاب کا شرح کیا تھا اور وہ خود کی شرح تھی الحمدللہ. یہ جو شرح کریں گے وہ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ کی شرح ہوگی. تو یہ جو شرح ہوگی وہ مختصر ہونے والی ہے. جس کو مفصل تفصیل سے شرح چاہیے تو وہ دوسرے اربعین نووی کے شرح میں یوٹیوب میں موجود ہوگا، اس کو سن سکتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں 42 حدیثیں نقل کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ جو بہت بڑے حافظ ہیں اور حنبلی ہے لیکن بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی اور مذہبی تعصب جو ہوتا ہے ویسا مذہبی تعصب ان کے اندر نہیں پایا جاتا جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، زمانے میں پایا جاتا ہے. امام حافظ ابن رجب رحمہ اللہ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی اور پہلے میں سے ہیں. فتح الباری انہوں نے بھی لکھی ہے. امام بخاری کی صحیح کے شرح میں فتح الباری انہوں نے لکھی. ان کے بعد حافظ ابن حجر لکھنے والے ہیں. اچھا، حافظ ابن رجبی ہے جنہوں نے 8 حدیثیں اور جوڑی ہیں اس کتاب میں، اور اس کا نام دیا ہے جامع العلوم والحکم. یعنی امام نووی رحمہ اللہ
42 حدیثیں لائے تھے 42، اس میں 8 جوڑے تو 50 کر دیے، 8 جوڑ کر کے 50 کر دیے۔ الجامع العلوم والحکم اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، جو کہ 40 کی سب سے بہترین شرح میں سے اور بڑے بڑے شرحوں میں سے مانی جاتی ہے۔ امام حافظ ابن رجب رحمہ اللہ جو ہے اپنے وقت کے حافظوں میں سے ہیں، جنہوں نے بہت ساری کتاب لکھی۔ امام نووی رحمہ اللہ جیسا کہ بتلائے کہ اپنی اس کتاب میں 42 حدیثیں لائے جو کہ اصول دین سے جڑی ہوئی ہے، جس کو مکمل کون کیا؟ حافظ ابن رجب۔ امام نووی رحمہ اللہ بھلے ہی کم جیے، 45 سال تک زندگی بسر کی ہے، لیکن بہت ساری کتابیں اور بہت مفید کتابیں لکھ کر کے گئے۔ ریاض الصالحین آپ لوگ جانتے ہیں، جس میں ہم لوگ کا درس بھی چل رہا ہے، وہ کتاب کے لکھنے والے بھی یہی امام نووی رحمہ اللہ، یحییٰ بن شرف جن کی کنیت ابو زکریہ ہے رحمہ اللہ، یہ ریاض الصالحین کے بھی لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد مسلم کی سب سے اچھی جو شرح مانی جاتی ہے وہ انہی کی شرح ہے، المنہاج جو ہے انہی کی شرح ہے۔ اور اصول فقہ میں سب سے اچھی کتاب جو سب سے اچھی کتابوں میں سے آتی ہے، یہ انہی کی کتاب ہے المجموعہ، جس کا نام ہے۔ تو یہ بہت بڑے امام ہیں۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ اس کتاب میں جو مقدمہ پانا ہے، اس کو بہت کوئی شرح نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی لمبی ہے اس وجہ سے۔ اور شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ بھی یہی کیے، ڈائریکٹ جو ہے اول حدیث سے شروع کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو آخری کتاب کا آخری بنا دیے۔ تو پہلی جو حدیث ہے، جو بہت مشہور حدیث ہے، اور امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ سب سے مشہور حدیث ہے، سب سنے ہوں گے یہ حدیث۔ یہی حدیث ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے امام مقدسی رحمہ اللہ اپنی کتاب العمدۃ الاحکام شروع کرتے ہیں، عمدۃ الاحکام۔ یہی وہ حدیث ہے جس سے امام نووی رحمہ اللہ اپنی یہ کتاب شروع کی ہے 40، اور ایک کتاب ریاض الصالحین بھی اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے زمانے کے محدث، ہمارے شیخ کے شیخ ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ اپنی کتاب الجامع الکامل فی حدیث الشامل اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات سے۔ اور یہ حدیث جیسا کہ اس میں تو اتنا تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، اس سے پہلے جو شرح ہوئی تھی 40 نوویہ، اس میں بتائے تھے ہم کہ یہ حدیث غریب ہے، اور غریب کی تعریف بھی بتائے تھے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نیت کے بارے میں بتلائے۔ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور دوسری بات میں ہے انما الاعمال بالنیہ، کہ عمل جو ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل مبنی ہے نیت پر ہے۔ کیسی نیت ہے آپ کی؟ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، تو آپ اگر تھوڑا بھی عمل کیے ہیں تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور آپ کی وہ جو ہے عمل قبول ہو جائے گی۔
لیکن آپ کی نیت صاف نہیں ہے، شہرت طلب ہے، دنیا طلب ہے، کسی کو سنانا، کسی کو دکھانا ہے، یا کوئی اور مقصد سے اگر عمل کیے ہیں، یعنی دینی عمل، عمل سے بڑا دینی عمل، جو آدمی نیکی کرتا ہے، دین کا کوئی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اگر یہ کسی اور کے لیے کیے تو کیا ہے؟ مطلب آپ کی نیت درست نہیں ہے۔ اچھا، امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن کی آیت واللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بڑھا کر کے دینا چاہے دیتے ہیں۔ اس کے تفسیر میں کہتے ہیں ای بحسب عملی اخلاصی، کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتے، کس کو بڑھا کر کے دیتے؟ بحسب اخلاصی، عمل جو کیا وہ تو عمل نیکی عمل تو کیا، عبادت تو کیا، لیکن اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ جیسے کہ انشاءاللہ حدیث بھی آئے گی شرح کرتے ہوئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھا، یہی نیت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے، جس کو امام جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے کتاب مجموع میں نقل کریں، مجموع الفتاوی جو ان کی ہے، کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعل عملی صالحا، کہ اللہ تعالیٰ میرا جو عمل ہے، اللہم اجعل عملی کلھا صالحا، کہ میری جو جتنے عمل ہیں سارے عمل جو ہے نیک بنا دے، صالح بنا دے، جتنے عمل ہیں اللہم اجعل عملی کلھا صالحا، میرے سارے عمل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نیک بنا دے۔ اچھا، اور کہتے ہیں وجعل لوجہک خالصا، اے اللہ تعالیٰ جتنے عمل ہیں وجعلہ لوجہک خالصا، جتنے عمل ہیں آپ کے لیے جو ہے اس کو خالص کر دیجیے۔ نیت جو ہو وہ صرف آپ کو خوش کرنا ہو، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو راضی کرنا نہیں ہو۔ عبادت جو ہو صرف آپ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کہ دو دعا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے جو عمل ہیں وہ آپ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اور جو عمل کرے ہم وہ صرف اور صرف خالص جو ہے آپ کے لیے ہو۔ دوسری چیز جو ہے بہت بڑی چیز ہے خلوص، کہ جو جتنی بھی عمل ہو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ وجعلہ لوجہک خالصا، اللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہو آپ کے لیے خالص ہو، صرف اور صرف آپ کے لیے ہو۔ ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور کیا ہے؟ دوسروں کے لیے اس میں کچھ نہیں رکھ، دوسروں کے لیے اس میں یعنی کسی اور کے لیے یہ جو خلوص ہے، یہ جو نیت ہے، اس نیت کو اللہ تعالیٰ بدلنے نہ دے۔ جتنا بھی عمل کریں صرف آپ کے لیے کریں، تو یہ نیت ہے جس کے لیے حضرت عمر، وہ عمر جس کو جنت کے بارے میں کہہ دیا ہے، جنت کی ضمانت دے دی گئی ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو جو ہے سلامت رکھنا، اس کو بدلنے نہیں دینا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی حدیث میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ جیسے کہ بتایا گیا، اگر آپ کی نیت نیکی کی نیت رہی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت رہی، تو آپ کی نیت اسی وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، تو وہی ملنے والا ہے ایک بندے کو جس کی نیت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہتا ہے، اجر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رضا چاہتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتا ہے, تو اس کو وہ جو نیت کیا ہے وہ ضرور ملنے والا ہے. اور اگر کوئی دنیا چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, نام چاہتا ہے, کسی کو سنانا, کسی کو دکھانا چاہتا ہے, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, تو جو اس کی نیت کیا ہے وہ اس کو ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں تو فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی مانی جائے گی. جیسے کہ کہا گیا کہ کوئی عمل اگر اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے مطلب کیا ہے, یعنی اللہ کے رسول کے طریقے میں, اللہ کے رسول نے جو عمل بتا دیا ہے اس طریقے میں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رہنا چاہیے. جیسا کہ آیت میں فرما دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جو انسانوں کو, یہودی نصرانیوں کو جس چیز کا حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو جس چیز کا حکم دیا گیا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, صرف اور صرف خلوص کے ساتھ, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اچھا تو جیسے عمل کریں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ دے گا, یعنی جو نیت رہے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ جو نیکی کی نیت کر, من ہم بحسنۃ فعملها کتب له 10 حسنات, کہ وہ بندہ جو نیکی کی نیت کیا اور نیکی کر بھی لیا اس کے لیے 10 نیکی لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ جو ہے الى 700 ضعفا, اب اللہ تعالیٰ جو اس کو بڑھاتے اس کی نیت کی وجہ سے, یعنی نیت خلوص نیت کے لیے کیا ہے, خلوص نیت سے کیا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ بڑھاتے اس کی نیت کے بدولت بڑھاتے 700 گنا اس کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک نیکی کا بدلہ کتنا دیتے ہیں, 700 گنا, 700 نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اور کیا ہے الا اضعاف کثیرہ, اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا اللہ تعالیٰ کو بڑھانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. تو یہ کس کے لیے, جو نیکی کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, بس اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. اور نیکی بھی کیسے کرے, وہ نیکی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. کوئی بھی عمل قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں. کیا پہلی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے, الاخلاص للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. دوسری چیز کہ متابعت الرسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہیں وہی ہونا چاہیے, اس سے علاوہ کوئی اور نہیں. اچھا اور کیا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, جو دنیا کے لیے, شہرت پانے کے لیے, دنیا کا مال پانے کے لیے, دنیا میں نام پانے کے لیے, دنیا میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی نیکی ہو, اچھے سے نماز پڑھنا یا جہاد کرنا یا صدقہ کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنا, صرف اور صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ ہم کو دنیا میں نام مل جاوے, تو وہ دنیا کے لیے ہی ہوگا. او الی امرأۃ ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, یا کسی عورت سے, کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. جیسے کوئی بندہ چلے گیا, اچھے سے نماز پڑھتا ہے, سوچتا یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے خوش ہو کر کے ہم کو اپنی لڑکی دے دے, ہاں, یا کسی عورت کے سامنے یا لڑکی کے سامنے کوئی نیکی کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ ہم نے نکاح کر لے. تو جس چیز کے لیے ہجرت ہوگی, جس چیز کے لیے دوڑ ہوگی, کوئی بندہ اگر دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی ملنے والی ہے, آخرت میں کچھ اس کو ملنے والا نہیں ملنے والا. اور جو بندہ آخرت کی دوڑ لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دوڑتا ہے, ہجرت کرتا ہے, تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بدلا دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ, جو دنیا آخرت کا ثواب چاہتا ہے, آخرت کا ثواب چاہتا ہے, نزد لہ فی حرثہ, تو کیا ہے
ہم اس کے حرث میں کھیتی میں جو کام کر کے آیا ہے جو عمل کر کے آیا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور جو دنیا کے لیے کام کر کے آیا ہے, دنیا چاہتا تھا, دنیا ہی اس کی نیت تھی, تو اس کو اسی کو وہی ملے گا. ٹھیک ہے, نؤتیہ منہا, دنیا بھی دیے تو کتنا دیے, کچھ دیے اس میں سے, اور آخرت میں اس کا کوئی نصیب, کوئی جو ہے بدلہ اس کو ملنے والا, کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. یہی پہلی حدیث ہے. کہتے ہیں رواہ المحدثین, رواہ الامامین, کہ اس کو 2 امام نقل کیے ہیں. کون کون؟ محمد بن اسماعیل, ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل, پورا نام بولتے ہیں جن محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں, اور ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں, دونوں اپنے اپنے صحیح میں نقل کرتے ہیں. اللذین اصح الکتب المصنفہ, جو سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے, یعنی قرآن کے بعد, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح 2 کتاب جو مانی جاتی ہے, ان دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا, جو یعنی متفق علیہ ہیں, جو دونوں روایت کرے, امام بخاری بھی روایت کرے, امام مسلم بھی روایت کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. تو اس حدیث میں نیت کے بارے میں پتہ چلا, اور ایک عبادت قبول ہونے میں جو ایک رکن ہے اس کے بارے میں پتہ چلا, جو کیا ہے؟ اخلاص ہے. اگر اخلاص نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو ہے عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. کوئی بھی جو عبادت کر لے بندہ, ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک حدیث ہے, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ فمن عمل عملا, جو اشرک باللہ, اشرک بھی, کہ جو بندہ کوئی عمل کرتا ہے میرے ساتھ شرک کرتا ہے, کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے, نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی نیکی مل جائے اور کوئی اور بھی فائدہ ہو جائے, تو کیا ہے؟ ترکتہ وشرکتہ, تو میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں اور وہ جو ہے شرک میں شمار ہو گیا. اب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہیں کریں گے. جو جس چیز میں شرک آ گئی, شرک اصغر گھس گئی, اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. اور یہ جو ہے بندہ کو شرک اصغر میں مبتلا کرتا ہے, یہاں تک کہ ایک بندے کو منافق کی طرح بنا دیتا ہے. نفاق کی ایک نشانی, منافقوں کی نشانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے, ایک دم جو ہے مجبوراً کھڑے ہوتے, دل نہیں ہوتا. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ تعالیٰ کو بالکل یاد نہیں کرتے, بالکل یاد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے وویل للمصلین, ارے جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے خرابی ہے, اس کے لیے ویل ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں الذین هم فی صلاتہم ساہون, جو اپنے نماز میں جو ہے تساہو کرتا ہے, لاپرواہی برتتا ہے. الذین هم یراؤن, اور کون؟ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے. تو دکھاوے کے لیے کوئی عبادت نہیں کرنی ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی ہے. یہ پہلی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیت کی اصلاح فرمائے. واللہ اعلم.